نہیں دیا, یہ بیوی نے دعوت نامہ دیا. سالوں سال سے ہم گزارش کر رہے تھے, بڑی پیارا انداز, بڑی پیاری میٹھی زبان اور سمجھا کے اہل بیت کا ذکر پہنچانے والی شخصیت خطیب کریم اہل بیت مجدد الاسلام والمسلمین قبلہ شفقت علی نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کی اس چھٹی مجلس سے خطاب فرمائیں. اس کے بعد نوحانی, ماتمداری اور نیاز کا انتظام ہے. پہلے جس وقت ماتم شروع ہوگا خواتین حال خالی کریں گی, آقا یوں یہاں بیٹھیں گے, نیاز لے کے جائیں گے. مل کے بآواز بلند صلوات. ختم کر کے دوبارہ چلایا, ہاں نے آج اس کو فنش کر دیا پہلے والا. آغا صاحب کی گزارش پہ, نہیں تو میں چاہوں تو ایک منٹ میں مجمع یہاں آ سکتا ہے. مجھے تو 25 سال ہو گئے, یہ گیپ پورا کر لیں, یہ گیپ پورا کر لیں. یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں, چلے اس طرح کرتے ہیں کہ امام کے نام پہ سارے کھڑے ہو جائیں. یا صاحب الزمان, امام کا نام آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ظفر حسین آزاد صاحب خدا آپ کی زندگی دراز فرمائے. عرصہ 20 سال سے آپ آ رہے ہیں اور بڑے محب اہل بیت. آگے آ جائے بالکل یہ جگہ پوری کر لیں کیونکہ پیچھے بہت مجمع آئے گا. دیکھیے نا, امام زمان کے نام پہ سارے کھڑے ہو, محسوس نہ کیا کریں کہ انقلابی صاحب جی امام زمان. بابا جتنی دفعہ امام کا نام آئے ہماری یہ عبادت ہے, امام کا نام لینا عبادت, امام کے نام پہ احترام میں کھڑے ہونا. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صلوات پر محمد. امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل, امام کی سلامتی, مولا کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مولا کے لشکر میں شامل ہوں, مولا کے بہترین ساتھیوں میں ہمارا شمار ہو. جب مولا تشریف لائیں تو مولا کے قدموں میں جام شہادت حاصل کریں انشاءاللہ. اپنی زیارات کی قبولیت کے لیے, دعاؤں کی استجابت کے لیے, کربلا معلیٰ کا راستہ کھلنے کے لیے, جو وہاں جانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سب کو حرم امام حسین میں عاشورہ نصیب فرمائیں. جو دور دور سے آئے ہیں بحق کے قریب اہل بیت, ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات فرمائیں. عزیزان محترم, قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے, جس میں خدا فرماتا ہے ہم نے موعظہ نازل کیا, بھیجا, اور یہ قرآن صدور کی, سینے کے باطن کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ کتاب ہدایت بھی ہے, یہ کتاب رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو صفات قرآن کی بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صفات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. قرآن ہدایت ہے تو اہل بیت بھی ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے تو اہل بیت بھی رحمت ہے, قرآن بشارت دیتا ہے تو اہل بیت بھی بشارت دیتے ہیں, قرآن خیر ہے تو اہل بیت بھی خیر ہے, قرآن برکت ہے انسانوں کے لیے تو اہل بیت بھی بابرکت ہستیاں ہیں, ہے نا. سب کو ملا ہے. قرآن شفا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے حرم بھی شفا ہے. حسین کی خاک کھانا شفا ہے نا قبر کے. اب قرآن شفا ہے تو وہ بھی شفا ہے. قرآن سے توسل کرنا بحق القرآن تو پھر اہل بیت علیہ السلام سے بھی توسل کرنا ہے. تو جتنی صفات ہیں ان سب کو ملاتے جائیں تو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں.
القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ نبی مکرم نے ان دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر، اس کو سبابہ کہتے ہیں، انگلی کو عربی میں سبابہ فرماتے ہیں، سبابتین یعنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہیں۔ ایسا ہے، دونوں ساتھ ہیں، یہ جدا ہو نہیں سکتے۔ آئے میری بات سن میں عزیزان محترم، تو ہمیں اس طریقے سے قرآن کو لینا ہے اور ساتھ ساتھ اہل بیت کو لینا ہے، چونکہ ہم حسبنا کتاب اللہ والے بولیے نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں، ہم سقیفہ والے نہیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جن کے لیے خدا نے، نبی مکرم نے فرمایا، دیکھیں جس سے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا ہم سب، توجہ ہے میری جانب، ہاں تھوڑا ساتھ دیجئے تو میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھا سکوں اور انشاءاللہ فضائل اہل بیت آپ کو سناؤں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایسا میں قرآن ہی سب چیزیں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام ساری چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا تو ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو خیر و برکت بھی اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ایک دوسرے سے جدا بولیے نہیں ہوتے۔ روایت میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے، اللہم صلی، آپ توجہ فرمائیے گا، نبی دعا فرما رہے تھے، جب امیر اپنے لیے دعا فرما رہے تھے تو فرمایا اللہم بحق علی، علی کو واسطہ دے کر دعا کی، اور جب کسی اور کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی اس وقت بھی فرماتے تھے اللہم بحق علی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسروں کے لیے بھی بحق علی، اپنے لیے بھی بحق علی؟ نبی مکرم اور محمد علی بیت محمد صلوات ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد پہ۔ تو نبی سے پوچھا تو نبی نے فرمایا یہی وہ واسطہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہے، جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ بہترین توسل ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ آپ کیجئے اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو ولایت اہل بیت کے ساتھ منسلک رکھیں۔ میں ایک بات ابتدائی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں اپنے عقائد کی آپ خود اپنی حفاظت فرمائیں، سب سے بڑی چیز عقائد کی حفاظت ہے۔ اگر آپ نے اپنا عقیدہ جو علماء نے دیا، یعنی جو اپنے نفس نے بنایا، جو میرا جی چاہتا ہے، جی چاہنے والی بات نہیں ہے، جو قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، علماء حقہ نے بتایا کہ یہ ہے عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کا، اس عقیدے پر قائم رہیں۔ اگر کوئی کسی بھی عنوان سے کسی بھی طرح عقیدے کو خراب کرنا چاہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں بڑے ہونے سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے عقیدے سے غرض ہے۔ اگر کوئی ہمارا عقیدہ بگاڑے گا جو ہمیں بزرگان دین نے دیا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، اپنا عقیدہ بولیے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ دین کے نام پر آ جائے۔ ہم وحدت کے قائل ہیں، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم مذہب کے اتحاد کے یقیناً قائل ہیں، سنی شیعہ اتحاد کے قائل ہیں۔ اس اتحاد کا نعرہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ لگایا۔ پاکستان میں قائد شہید اور موجودہ قائد علامہ ساجد نقوی نے پوری زندگی کوشش کی، اتحاد کی، تشیع کے تحفظ کے لیے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے حقائق سے ہاتھ دھو لو، اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو جاؤ اپنے حقائق اہل بیت علیہ السلام کے بیان کرنے سے، اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دو ممبروں سے، جن سے زہرا ناراض ہو کر گئی ہو، اگر ان کی تعریف کو ممبر سے کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں توجہ ہے میری طرح. اب ظاہر ہے میں کھل کے ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا, اشارتاً کہتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. میرے دوستو, ہم سب, میں کہہ رہا ہوں, مانتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اللہ کو ہم سب راضی کرنا چاہتے ہیں, ہے نا, سب چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو. تو نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ ہاں, کیا کریں؟ فرمایا دیکھو جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے, جس سے میری بیٹی ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. اب تاریخ پڑھو, فاطمہ کس سے ناراض تھی, کس سے راضی تھی؟ جس سے فاطمہ ناراض تھی اس سے شیعہ قوم بھی ناراض ہے. فاطمہ نے ان کو قبول نہیں کیا تو ہم بھی قبول نہیں کرتے. اب اگر اس دور میں آ کر زہرا جس سے ناراض ہو کر گئی ہے, اگر ان کے بارے میں کوئی جملہ بولے کہ ان کا کام یہ اچھا تھا, تو میں سمجھتا ہوں ان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. ان کا کوئی کام اچھا نہیں تھا. جس نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی اس کی عبادت بھی جائز نہیں ہے. وہ کون سا اچھا کام کر گیا میرے بھائی؟ اس نے کون سا ایسا کمال کر دیا کہ آپ اٹھ کر جو ہے نا وہ اس کے حق میں ایک دو جملے کہہ دیں؟ نہیں, شیعہ قوم اسے کبھی برداشت نہیں کرے گی, کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. ہمیں بڑے ہونے سے غرض نہیں ہے, ہمیں زہرا کے قلب کو راضی کرنا ہے. ہاں, فاطمہ ناراض تھی, علی نے فرمایا آ جائے گا, علی آپ کا گھر ہے, آپ کی مرضی ہے. گھر میں آئے, لیکن فاطمہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. فاطمہ ناراض گئی تھی. تو جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے آپ راضی ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ان کے حق میں بات کرے آپ راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہم متحد ہیں, وحدت ہے, لا تفرقو قرآن کہہ رہا, بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم شیعہ ہو کر قلب فاطمہ کو ناراض کریں. ہاں, کبھی بھی نہ کیجیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آئے سمجھ میں؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں آؤ, میں نے وہ آیت کل پڑھی تھی, اگر آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کرتا ہوں. جلدی جلدی توجہ میری جانب رہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں, اور وہ کون سی نعمت ہے کہ اس نعمت کی چھتر کے نیچے باقی ساری نعمتیں آتی ہیں, وہ نہ ہو تو باقی کچھ ہے ہی نہیں. وہ نعمت کون سی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن ایک چیز قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور نوجوانوں کے لیے خاص ہے. اس زمانے میں فتن زیادہ ہے, برائیاں زیادہ ہے, اور دین پر بہت کم کام ہو رہا ہے. نوجوان ظاہر ہے آج کل کے معاشرے میں توجہ نہیں فرماتے, تو ان نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہوں, اور دو جملے اس پہ بیان کروں گا تاکہ آپ نوجوان متوجہ ہو سکیں. پھر میں آگے آپ کی خدمت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا پر نعمتیں گنواتا ہوں. نعمتیں ہیں کون سی, نعمتوں پر کرنا کیا ہے, اور وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے. ہاں, پھر پورے صراط پر کیا ہونا ہے, عالم برزخ میں کیا ہونا ہے, یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر مسائل پڑھتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد عالم. توجہ ہے میری جانب عزیزو. خداوند متعال سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے, 15واں سپارہ ہے. اس آیت پہ غور فرمائیے. یہ میرا پیغام قرآن کا جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, جو قرآن کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. قرآن نجات ہے, ہدایت ہے, قرآن میں سب کچھ موجود ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو. خشک و تر کی معنی یہاں پر یہ ہے, کوئی ایسی ہدایت اور نجات کی بات نہیں ہے جس میں ہدایت ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو. ہاں, اب جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا, قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں, تو پھر جو ذہنی مریض ہوتے ہیں نا, وہ جو اس زمانے کے بس سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تو آگے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں, تو بتائیں قرآن میں جہاز کا تذکرہ کہاں ہے, قرآن میں گاڑی کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں خدا موجود ہے, لیکن آنے والا بتلائے گا. یہ آنے والا بتلائے گا. جو تم پوچھ رہے قرآن میں کہاں ہے, ہاں ہم نے پوچھا نہیں نا معصوم سے, اب وہ جو معصوم آئے گا تو بتلائے گا. سب ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں,
یہ جو قرآن میں ہے نا الا رتبن بلا رتبن بلا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید موجود ہو. فرماتے وہ خشک و تر جس کا میری اور آپ کی ہدایت سے تعلق ہو، جس کا میری اور آپ کی نجات سے تعلق ہو. آپ ایک ایسی چیز لے آئیں کہ جس کا میری اور آپ سے ہدایت کا تعلق ہے اور وہ شے قرآن مجید میں نہ ہو. تکبر سے کیسے بچیں قرآن میں ہے، حسد سے کیسے بچیں قرآن میں ہے، لالچ کیسی بری بلا ہے کیسے بچیں قرآن میں ہے. ہاں ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کو یہ نہیں کہ بتا دیا، خدا نے اس کا رائے حل بھی بتایا ہے. یہ خطرناک ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، یہ سب قرآن مجید میں ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں قرآن مجید میں خشک و تر موجود ہے. ٹھیک ہے عزیزو، پوری توجہ چاہوں گا. مسئلہ ہے کہ جو سمجھنا چاہیے قرآن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جس میں نہیں الجھنا چاہیے اس میں الجھ جاتے ہیں. ہاں بھئی قرآن میں اہل بیت کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا مصداق علی و اولاد علی ہے. بات ختم کرو. کہیں نام کیوں نہیں ہے؟ ہاں میرے شیعہ نوجوان جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا فلاں نے سوال کیا کہ علی کا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں دکھاؤ تو مانیں گے، قرآن میں دکھاؤ تو مانیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی اتنا تو آپ الحمدللہ باب العلم کے دروازے سے منسلک ہیں، اتنے عرصے سے مجالس سنتے آ رہے ہیں، تھوڑا علی سے مدد مانگے، اسی وقت اس کو جواب دو، اس کو کہو ٹھیک ہے مان لیا، ہم تو آپ کو علی قرآن میں دکھاتے ہیں، لیکن بات سنو پہلے ہمارا جواب دو. اگر علی کو مانو گے کہ قرآن میں نام ہو تو ذرا بتاؤ نماز فجر 2 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ ظہر کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ عصر کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ مغرب کی 3 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ عشاء کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہے قرآن میں بتاؤ. حج کے بارے میں ہے کہ حج مستطیع ہو تو جاؤ، ٹھیک ہے نا. اب طواف کتنی مرتبہ کرنا قرآن میں ہے. تو اگر انہی چیزوں پہ جاؤ تو قرآن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. پھر یہ 2 رکعت کیوں پڑھنا؟ کہا چونکہ نبی نے بتایا ہے. تو جس نبی نے 2 رکعت بتایا ہے اس نبی نے دوش پر چڑھا کے علی کو یہ بھی بتلایا ہے کہ میرے بعد علی ہے. ہاں ہاں تو اندھو ہاں علی مولا علی مولا تمام میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے روزانہ آپ کی خدمت میں عرض ادب کرتا ہوں، برا مت منائیے، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. اللہ آپ سب کو عزت و کامیابی دے. آپ فرماتے ہیں وہ رسول نے فرمایا، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں نا علی کو دوش پہ چڑھایا، وہ اندھوں کو نظر نہیں آتا. ہاں پیغمبر سجدے میں ہے، حسنین بیٹھ گئے. ہاں اب پڑھو آپ نماز اور آپ کا بچہ آپ کی پشت پر آ جائے، ہاں آپ نماز کو لمبا کرو گے؟ نہیں، آپ اپنے بچے کو ہٹا دو گے نا. آپ لمبا اور میں نہیں کر سکتے، یہ مخصوص ہے میرے نبی کے لیے، اس لیے کہ حسنین بیٹھے تھے. بتلانا چاہتے اندھو اگر وہ نبی نے کہا ہے تو کوئی نبی حرکت نہیں کر رہا، آواز ہے میرے نبی اس وقت نہ اٹھنا، اس وقت تک نہ اٹھنا جب تک یہ اپنی مرضی سے بچے نہ اترے. اللہ اکبر، جب تک وہ اپنی مرضی سے بچے نہ اٹھیں. اس لیے کہتے ہیں میرے بھائی اگر پیش نماز میرے جیسا ہو 3 مرتبہ 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ہے، اب اس سے زیادہ پڑھنا شروع کروں گا نا، سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، تو پچھلے آپ نمازی کہیں گے نا آج مولانا کا کام کوئی خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کھا کر آئے کیا پی کر آئے، یہ پڑھتے جا رہے ہیں. اب اٹھو ذرا ان کو بتاؤ کہ نماز لمبی ہو گئی ہے. ایسے ہی ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے نا. آپ اٹھ جائیں گے تو میرے بھائی وہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے نا. ہاں اب مجھے بتائیے، میں اگر اس طرف قبلہ ہو، رسول خدا سجدے میں ہے، تو حسنین اس طرح تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ قبلے کی طرح بیٹھے ہو. وہ حسنین بیٹھے اس طرح تاکہ لوگوں کی طرف رخ ہو. تو کہتے ہیں کہ عزیزان محترم جب زیادہ لمبا شروع ہوا نا تو لوگ سجدے سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے. اس لیے مستحب ہے کہ اگر آپ بھول کر سجدے سے سر اٹھا لیں اور پیش نماز ابھی سجدے میں ہے تو آپ دوبارہ چلے جائیں تو یہ آپ کا سجدہ صحیح ہے، یہ 2 کاؤنٹ نہیں ہوگا،
یار اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سر اٹھا لیا پھر سجدے میں گئے، نماز باطل ہے، چونکہ سجدے میں اضافہ ہو گیا، لیکن نماز ایک جماعت میں ہے، سر اٹھا لیا، اللہ اکبر، ابھی پیش نماز ہے پھر چلے جاؤ۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہے، یہ فتویٰ ہے اپنی جگہ، لیکن یہ میرا جی کہہ رہا ہے، ہاں کتاب مت پیچھیے گا مجھ سے، میرا جی کہتا ہے شاید یہ وہی سے ہو کہ وہ بھی اٹھے تھے صاحب، ابھی نبی کو سجدے میں دیکھا پھر چلے گئے، پھر اٹھے پھر چلے گئے، اٹھ کر دیکھا کیا؟ محمد تو سجدے میں ہے، کیا دیکھا؟ حسنین پشت پہ سوار ہے، تو سجدے سے اٹھے، حسنین کے چہرے کی زیارت کی، پھر سجدے میں گئے۔ خدا نے کہا نماز بھی پڑھو، حسین کی زیارت بھی کرو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو اگر نبی نے کہا کہ نماز 2 رکعت ہے، 6 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، تو نبی نے یہ بھی تو کہا ہے نا، تو مانو۔ کیوں پوچھتے ہو قرآن میں ہے یا نہیں؟ سب چیزیں ہیں قرآن میں، لیکن مانو اگر نام لے لیتا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا نا، پھر تمہارا کیسے پتا چلتا؟ ہاں تو اس لیے عزیزان محترم ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے دشمنان اسلام کی طرف۔ دشمن ہے نا اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں، وہ عزاداری بھی کرتے ہیں، مجالس میں بھی آتے ہیں، خاص 8 محرم کو اور حضرت قاسم کا جب دن ہوتا آتے امام بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اولاد لے کر جاتے ہیں، دوسرے صلاح کے منت مانتے ہیں ان کا، وہ سب ہمارے بھائی ہیں ایسا۔ لیکن بھائیوں کا ہونا کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے عقائد چھوڑ دیں، نا ہم نے گیت اپنے اہل بیت کے گانے ہیں، ہم نے فضائل آل محمد کے پڑھنے ہیں، کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کے پاس فضائل آل محمد ہی اتنے ہیں، دوسروں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا، علی علی کرتے جاؤ بات ختم ہو جائے گی۔ حسین کے فضائل، مہدی کے فضائل، اتنے فضائل ہیں، ساری زندگی ختم ہو جائے فضائل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں وہ روایت آپ نے سنی ہے نا، ساری دنیا کے درخت قلم ہو جائے، ساری دنیا کے دریا سمندر سیاہی ہو جائے، اور سارے درختوں کے پتے کاغذ بن جائے، نبی فرماتے ہیں یا علی یہ سب مل کر بھی تیرے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو دریا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، علی تیرے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، ہم اس علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس علی کے پرچم کے نیچے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ ہم کسی بات پہ فخر نہیں کرتے، لیکن فخر ہے کہ ہمارا مولا علی ہے، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ہماری ماں روحانی فاطمہ الزہرا ہے جو ہم پر کرم فرماتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا چیزیں، ہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ خدا نے اپنا حکم دیا، پھر فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں 4 جگہ پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور عجب یہ ہے خدا نے وہاں کہا ہے، پہلے فرمایا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، چاروں جگہ میں یہی کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی خدا والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا اہمیت بتلا رہا ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وَبِالْوَالِدَيْنِ بولیے احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دیکھو یہ میں نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ بات جوانوں کے لیے ہے۔ بزرگ تو الحمدللہ ہمیں سکھایا انہوں نے ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا، خدا کا شکر ہے، لیکن آج کے زمانے کے نوجوانوں کو کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہیں ان کو بتلا رہا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چونکہ میرا موضوع قرآن ہے تو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر خدا نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر
احدہما او کلاہما، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے ایک سن پیری پہ آ جائے، بزرگ ہو جائے، بڑھاپے کی منزل پہ آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھو میرے بچوں، اپنے ماں باپ کے سامنے اوف، میرے جوانوں سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ یعنی اگر ماں باپ آپ کو بڑھاپے میں کوئی چیز کہیں، دیکھیں یہ بڑھاپے کا یہ مقصد نہیں کہ جوانی میں ان کو گالیاں دو، جوانی میں ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، یہ نتیجہ مت نکالو، لیکن چونکہ جوانی میں ماں باپ کے پاس صبر ہوتا ہے، وہ اگر کوئی بیٹا بات کر دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو ان کو بالآخر صبر کرنے کا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، بڑھاپے میں ان کے ساتھ ایسی بات کی جائے، تو وہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ پیری کا بڑھاپے کا اس لیے ذکر کیا ہے۔ کئی نوجوان کے مولانا نے کہا بڑھاپے کا، ابھی تو میرا باپ جوان ہے تو جتنی بدتمیزی کرنا چاہوں کر لو، نہیں، ہاں اس کی بھی اطاعت واجب ہے، اسی طرح جیسے بڑھاپے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، علی فرماتے ہیں اگر اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا، یعنی اف کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اگر آپ کو آپ کے بوڑھے باپ نے یا ماں نے کوئی لفظ کہا آپ کو اچھا نہیں لگا، ماں باپ ہوتے نا بڑھاپے میں بہت ایسی چیزیں کہے جاتے ہیں، ایسے کچھ آپ کو کہا، مثلا آپ گھر پہ آئے، عام طور پر ہوتا ہے آپ گھر پر آئے، آپ کی بوڑھی ماں نے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کی زوجہ نے جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا یہ کام انجام دیا، بد اخلاقی کی جو بھی ہے، ممکن نہ کی ہو، ٹھیک ہے نا، اب جیسے آپ کی ماں نے آپ کو کہا تو آپ کو برا لگا، اور آپ نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ نہیں وہ تو ایسا نہیں ہے، مثلا آپ زوجہ کی ساتھ دینا شروع ہو جائے، زوجہ کا حق ہے، ممکن نہ کہو، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن خدا کہہ رہا چونکہ آپ کی اس بات سے نا اسے تکلیف ہوگی، اگر آپ نے کہا اف، الف اور فے کہا، خدا کہتا ہے یہ بھی ناپسند ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، اور ان کی بات کا انکار بھی نہ کرو، نہ ان کو نہیں کرو، نہ ان کے سامنے اف کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ لہجے میں، میٹھے لہجے میں کیا کرو؟ گفتگو کرو، وَجَنَاحَ الذُّلِّ، یہ اپنے شانے ہیں ان کے سامنے جھکا دو، وَقُلْ، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر۔ یا میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے جوانوں خدا کہہ رہا ہے ایک، اف نہ کرو ماں باپ کے سامنے، دو، ماں باپ کا حکم مانو، اس کا انکار مت کرو، تیسرا جب ماں باپ کے سامنے جاؤ شانے جھکا دو ادب و احترام کے سامنے، چوتھا فرما رہا ہے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ نہیں کہ فقط ان کے لیے دعا کرو، نہ، خدا کہہ رہا ہے اس طرح دعا کرو، خدا میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفسیر کروں، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچئے ماں باپ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد سے لے کے جب تک سمجھدار ہو، وہ بچپن اور صغری کا جو اس کا ہوتا ہے، کس طریقے سے ماں باپ اس کا خیال رکھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام معصوم فرماتے ہیں جو ماں بچے کو بطن میں رکھتی ہے اور بطن کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، شخص اولاد اگر ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرے، وہ اس ایک رات کا جس دن وہ ولادت ہوئی ہے اس رات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا عزیزان محترم۔ میرے جوانوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، کرتے ہیں الحمدللہ۔ امام حسین نے بھی سکھایا، اہل بیت نے بھی سکھایا، ماں باپ کی عزت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا احکام مانو، اگر باپ منع کر دے کربلا نہیں جانا، جانا حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بتاؤں میں آپ کو؟ اگر باپ کہہ دے کہ مستحب روزہ نہیں رکھنا، رکھنا حرام ہے۔ اتنا خدا مند متعال نے ماں باپ کو جو ہے نا پاورفل بنایا ہے، ان کی جو خوشی ہوتی ہے آپ جائیں،
لیکن میں بتا رہا ہوں فقہی مسئلہ، اگر ماں باپ منع کر دے باپ کہ نہیں جانا تو آپ نے نہیں جانا. واقعہ بتاؤں آپ کو، جلدی سے آنکھ بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک صحابی ہے، بس یہی واقعہ بیان کروں گا اور آ جاتا ہوں ان تعدوا نعمت اللہ پر. بس آپ الحمدللہ جس محبت سے سن رہے ہیں، رسول کا ایک صحابی ہے، وہ یمن میں رہتا ہے. اس کے دل میں اس نے کبھی بھی رسول خدا کو نہیں دیکھا، کبھی بھی رسول خدا کو نہیں دیکھا، فقط عشق ہے. جیسے میں نے اور آپ نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا، لیکن روزانہ امام زمانہ کے عشق میں اضافہ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. زہر مطرح ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم پرانی قوموں سے افضل ہیں، اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ اوپر گئے تھے نا کوہ طور پر، تو انہوں نے کہا تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا. خدا نے کہا 10 راتوں کا اضافہ کر، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَمِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات کا. 30 راتوں کا کہا تھا، 10 راتوں کا اضافہ ہوا. جب موسیٰ 40 دن واپس کر کے آئے تو نیچے سارے گوسالہ پرست ہو چکے تھے. جن کو توحید پرست بنایا تھا وہ گوسالہ پرست ہو گئے. حضرت موسیٰ نے ہارون کا گریبان پکڑا، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ سارے دوبارہ گوسالہ پرست ہو گئے. کہا بھیا مجھے کچھ مت کر، میں تو ان کو سمجھاتا رہا. انہوں نے کہا دیکھو حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے گئے، اب یہ بڑھ گیا ہے نا، اب یہ موسیٰ واپس نہیں آئیں گے. تو یہ سب گوسالہ پرست ہو گئے. علماء فرماتے ہیں قوم موسیٰ 10 راتوں کو برداشت نہیں کر سکی، اپنا مذہب چھوڑ کے چلی گئی. ہم تو 1250 سال سے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کم نہیں ہوا، روز بروز اضافہ ہو جاتا تھا. اللہ، تو آپ قوم موسیٰ سے افضل ہیں. اللہ، قوم موسیٰ سے افضل ہیں، اس لیے کہ آپ ابھی امام کا انتظار کر رہے ہیں. روزانہ العجل العجل یا صاحب زمان کہتے ہیں. روزانہ قنوت میں اللہم کل ولی کی دعا پڑھتے ہیں، الہی عظم البلا کی دعا پڑھتے ہیں. یہ نشانی ہے محبت کی. یہ اپنا سہارا ہم تیار ہیں، تشریف لائیے، آپ سے محبت کا اظہار ہے. تو قوم موسیٰ تو بگڑ گئی، لیکن امام مہدی کے چاہنے والے بگڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ تبھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ، یہ ہے محبت. عیسیٰ میں یمن سے چلا، اویس قرنی نام ہے. اللہ اکبر. ذرا ان صحابیوں کا بھی تذکرہ سنا کرو، بخدا ان صحابیوں کو بھی سنا کرو. ہاں، اویس قرنی رسول کی عشق اور محبت میں بھرا ہوا ہے، چاہتا ہے نبی کی زیارت کرنا لیکن نہیں ہو پا رہی. ایک مرتبہ، اور ہو کیوں نہیں رہی؟ چونکہ ماں ہے، ایک ماں ہے اکیلی، اپنے لوگوں سے خوشبو میرے لیے چھوڑ کر گیا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. کون تھا جو مدینے میں آیا خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ میرا مہمان آیا تھا کہ یا رسول اللہ اویس آئے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن ماں کا حکم تھا اس لیے وہ چلے گئے. فرمایا قیامت کے دن اویس میرے ساتھ محشور ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں اویس میرے ساتھ ہوگا. تو جوانوں، ماں باپ کی عزت و احترام اور ان کا حکم ماننے کا ثواب یہ ہے کہ محمد و آل محمد اسے اپنے ساتھ جگہ دے دیتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ اس قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے اور جوانوں ماں باپ کی عزت احترام کریں. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مرعشی نجفی کا واقعہ بتاتا کہ کس طریقے سے وہ مرعشی بنے اور کس طرح باپ کی دعا لگی اور مرعشی بنا. اگر کل اشارہ ہو گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج یہیں پر اس بات کو روک کر بڑھتا ہوں. بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی کہ گننا چاہیں نہیں گن سکتے. ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نہیں؟ 2-4 نعمتوں تو ہے نہیں، ہے نہیں.
نہ نعمتوں کو گنا جا سکتا ہے، نہ نعمتوں پر شکر کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے 10 نعمتیں خدا کی پاس نہیں. بابا عزیز من، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین، بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام سجاد فرماتے ہیں تم اللہ کی ایک نعمت کا ایک اور چھوڑو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. مولا کیسے؟ فرمایا آپ کو اللہ نے اولاد دی، نعمت ہے نا، نعمت دی، اب آپ اس کا شکر ادا کریں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دی. مولا فرماتے ہیں یہ جو شکر کیا ہے نا یہ خود نعمت ہے. یار میں کیسے بتاؤں، یہ جو آپ نے کہا نا اللہ تیرا شکر اولاد دی، یہ جو شکر کیا ہے نا یہ خود نعمت ہے. اب اس نعمت کا شکر کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ خود نعمت ہے. اب چلتے جاؤ کہاں تک گنو گے؟ ہاں یعنی امکان نہیں ہے کہ ہم کسی نعمت کا شکر ادا کر سکیں. نہ شکر ادا کر سکتے، عاجز ہیں چونکہ ہم فقیر محض ہیں. وہ غنی مطلق ہے، غنی مطلق کی نعمتوں کا شکر فقیر محض بولیے نہیں کر سکتا. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، فقیر ہے. وہ غنی مطلق ہے، ہم فقیر محض ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اجازت نہ دے تو میں ممبر سے اتر نہیں سکتا، یہیں پر میری موت ہو جائے. وہ اجازت نہ دے تو آپ یہاں سے اٹھ نہیں سکتے. تو ہم اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس کی اجازت کے محتاج ہیں، ہے نا. بحول اللہ وقوت واقوم واقعد، یعنی یہ خدا جو اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یہ تیری مدد سے ہے. اگر تیری اجازت نہ ہو تو ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایسے نا میرے دوستو، تو نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب میں جلدی سے دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو پھر 1-1.5 گھنٹہ اور لگ جائے گا. نہ وقت ہے، ظاہر ماتم بھی کرنی ہے، مصائب بھی پڑھنے ہیں، مصائب کی راتیں ہیں. تو اس لیے میں ان تمام آیات کو جمع کر کے مفہوم اور ایک لفظ ان آیات کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. باقی ظاہر ہے جو طالب علم بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، وہ یقیناً ان آیات کو اپنے ذہن میں لے آئیں گے اور آپ ان الفاظ کو سنیے. بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہوں گا. نعمتیں کون کون سی ہیں گنا رہا ہوں. قرآن میں ہر ایک کی آیت تھا میرے پاس موجود ہے، نکال کے ہے، لیکن میں گزر رہا ہوں اس سے. آسمان نعمت، بولو تھوڑا میرے ساتھ. آسمان نعمت ہے، زمین نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، پہاڑ نعمت، سمندر اور دریا نعمت. ایسے ہے نا. انسان خود نعمت، آنکھیں نعمت، کپڑے نعمت، سارے اعضاء و جوارے نعمت. اللہ نے رزق دیا نعمت، اولاد دی نعمت. یہ ساری نعمتیں ہیں نا، بولو ہے میرے ساتھ. یہ ساری نعمتیں ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سانس جو ہم اٹھاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جب جہاں رک جائے بات ختم، ٹھیک ہے نا. قلب اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ دماغ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہاں عزیزان محترم، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. یہ دل بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عرش الہی بھی ہے، کعبۃ اللہ بھی ہے، حسین کا بھی کعبہ ہے، علی کی ولایت کا بھی کعبہ ہے، فاطمہ کی عصمت کا بھی کعبہ ہے. یار کیسے پڑھوں میں ابھی حد. ہاں یہ کعبہ ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا کعبہ ہے. چونکہ معرفت دل میں جاتی ہے، دماغ میں نہیں آتی. دماغ سے سوچا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. جو چیز آتی ہے وہ قلب میں آتی ہے، وہ باطن میں جاتی ہے، اور باطن کا تطہیر ہونا ضروری. یہ ساری نعمتیں ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری نعمتیں وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کے نیچے یہ سب ہیں؟ ایسا جو ہے بس یہ میں سمجھا سکا تو سمجھو میں آج اپنا مقصد پورا کر گیا. وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس نعمت کے نیچے، جس نعمت کی امبریلا کے نیچے ہے، یہ جتنی نعمتیں میں نے گنائی ہیں سب اس کے نیچے ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتے. ہاں حدیث قدسی بھی ہے، جسے پڑھ دیتا ہوں بعد میں.
لیکن وہ نعمت کون سی ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی مکرم گزر رہے، توجہ چاہوں گا میں، دیکھو کیسے سنتے ہیں آپ۔ نبی مکرم آخری حج کر کے آ رہے ہیں، میدان میں پہنچے، ایک جگہ پہ پہنچے، چاروں طرف سے راستہ جاتا ہے، بالکل چوک کے درمیان جبرائیل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے رسول وہ پیغام پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا تھا۔ توجہ ہے میری جانے یا نہیں؟ ابھی یہ نہیں کیا جا رہا، یہ نہیں روک کے کہا ابھی ہم نے نانا ما انزلہ ماضی کا صیغہ ہے، جو نازل کیا گیا تھا۔ اب پوچھے کہاں نازل کیا گیا، کہاں دیا گیا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے داخل بھی خیر سے کر، مجھے خارج بھی خیر سے کر، اور مجھے اپنی طرف سے سلطان نصیر عطا فرما جو میرا جانشین ہو۔ اب یہ جانشین مانگا یا نہیں مانگا بتاؤ مجھے، توجہ چاہوں گا۔ رسول نے مانگا نہیں مانگا؟ ہاں مانگا نہیں مانگا؟ بولو مانگا نا۔ اب تو کو رسول نے کہا آواز پروردگار آئی ہوگی، نبی نبوت دی میرے نیچے زمین پر، نبی تجھے رسالت دی زمین پر، قرآن بھیجا یہاں، معجزے دیے زمین پر، ساری چیزیں تجھے دے دی ہے، لیکن اب جو سلطان مانگ رہا ہے نا، اس کے لیے تجھے آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اس کے لیے زحمت کرنی پڑے گی۔ میں براق بھیج دیتا ہوں، انتظام میں کرتا ہوں۔ تو اس براق کے بیٹھ جا۔ اب وہ براق پر معراج نہیں پڑھا گئے، یہ ما انزل الی ربک، یہ وہاں دیا تھا پیغام کہ پہنچانا ہے، لیکن اب ظاہر زمینہ فراہم ہوگا تو پہنچے گا نا۔ امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ تیار ہوگا تو امام آئیں گے نا۔ اب یہ زمینہ تھا کہ اب نبی کا آخری حج ہے اور نبی کا وصال نزدیک ہے، اب اعلان کرنا ہے نبی پہنچاؤ۔ میں آپ کو نعمت سمجھانے کے لیے اس منزل پہ لے کر آیا ہوں، دیکھو کیسے سنتے ہو۔ نبی پہنچاؤ وہ پیغام۔ نبی نے کہا ایھا الناس، حاجیو، جو آگے چلا گیا پیچھے آئے، جو پیچھے ہے اس کو آگے آنے دو۔ یا رسول اللہ کہیں اور آگے، یہاں دھوپ ہے، پانی بھی نہیں ہے، گرمی شدید ہے، کہ میں کیا کروں؟ پیغام ہی ایسا ہے۔ یار سنو عزیزو، پیغام ہی ایسا ہے، یہ اگر ٹھنڈک میں دیا تو بھول جاؤ گے، سائے میں دیا تو بھی بھول جاؤ گے، یہ ایسی جگہ دیا جائے کہ جب بھی تمہیں یاد آئے گرمی تو وہ پیغام یاد آئے۔ اللہ اکبر، عجیب انتظام ہے، عجیب انتظام ہے۔ مختصر کر کے پڑھ رہا، سب کو جمع کیا، اونٹ کے پھیلان کا ممبر بنا، تاریخ میں کبھی نہیں بنا، ایک ہی بلان بنا اور نبی کے دور میں، اس کے بعد یہ نہیں بنا۔ آئی سمجھ میں؟ اب نبی آئے، بہت لمبا خطبہ دیا، میں جلدی سے آگے جا رہا ہوں، بہت لمبا خطبہ دیا، غدیری خطبہ پڑھ لیجئے گا کہ میں نے لوگوں سارے پیغام پہنچائے، ساری چیزیں بیان فرمائے۔ علی کو بلایا، سارے لوگ پریشان تھے، یہ علی کو کیوں بلا رہے؟ ہاں علی کو بلایا، علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا ایھا الناس من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، زور سے سب بولے جس کا میں مولا۔ اب رسول سب کے مولا ہے یا نہیں؟ فقط انسانوں کو تو نہیں ہے نا، رسول آدم کے مولا، رسول موسیٰ کے مولا، رسول عیسیٰ کے مولا، رسول ابراہیم کے مولا، رسول 1,23,999 انبیاء کے مولا۔ تو جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ تو علی ہمارے نہیں، وہ ان انبیاء کے بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان کر دیا نا، اب مولا بن گئے، اور فرمایا ایھا الناس، علی مولا ہے، میرے بعد میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ 3 دن وہاں پر رہے، ہر ایک آیا، بخن لگا یا علی، یا اپنا ابی طالب، علی مبارک ہو۔ اب بھائی مبارک دیتے رہے، اور رسول کے وصال کے بعد مبارک آ گئے، بھول گئے نا۔ اب یہ غدیر کا اعلان ہوا، توجہ، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور آیتیں نازل ہوئی، عجیب ہے۔ الیوم
यइस الذین کفروا من دینکم. ہاں میں وہ فقط لفظ پڑھ رہا، پوری آیت نہیں پڑھ رہا کہ اے محمد آج کے دن کافر نا امید ہو گیا. کس سے؟ تیرے دین سے نا امید ہو گیا. کیوں؟ جو کافر کو یہ امید تھی، یہ جو 23 سال خدمت کی ہے نا، ایک دن تو یہ رسول جائے گا نا دنیا سے، جیسے دوسرے چلے گئے تو ہم پھر دوبارہ کفر کی طرف لے آئیں گے. اب اللہ نے محمد جیسے کو محمد کا جانشین بنایا جو دین کا محافظ ہے. اب کافر نا امید ہو گئے اس دین سے کہ جس دین کو ہم پلٹانا چاہتے تھے، اب اس دین کا محافظ موجود ہے. اب اس دین کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کافر نا امید ہو گئے نا. پیچھے والے میرے دوستو ساتھ دے تھوڑا میرے دوستو، کافر نا امید ہو گئے نا عزیزو، کافر نا امید ہو گئے. اس کے بعد آیت آئی، بس میں اپنی اس منزل پہ آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین کامل ہو گیا. دین تھا، سب چیزیں تھیں، لیکن کامل نہیں تھا. اس لیے کہ یہ اعلان نہ ہوتا تو دین مکمل نہیں ہوتا تھا، چونکہ محافظ دین چاہیے، محافظ قرآن چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے دین کو، توجہ چاہوں عزیزو، مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور آج کے دن ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی کمپلیٹ کر دیا. نعمتیں تمام ہو گئی. اس سے پہلے جتنی نعمتیں تھی، نعمتیں تو تھیں لیکن مکمل نہیں تھی. توجہ چاہوں گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آج کے دن ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. دین کامل ہوا ولایت علی کے بعد. دین اتمام نعمت ہوئی ولایت علی کے بعد. اللہ دین سے راضی ہوا ولایت علی کے بعد. اب کہاں کہاں سے ولایت علی کو نکالو گے؟ کہاں کہاں سے نکالو گے؟ کہاں سے نکالو گے؟ علی کو نکالو گے تو دین ناقص، علی کو نکالو تو نعمت ناقص، علی کو نکالو تو دین سے اللہ راضی نہیں ہے. اب کیا کرو گے؟ تو عزیزو اتمام نعمت کب ہوئی؟ ولایت علی کے اعلان کے بعد. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نعمت عظمیٰ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. وہ چھتر ہے، اس کے نیچے ساری نعمتیں ہیں. اگر اس نعمت کو ہٹاؤ تو پھر کچھ بھی نعمت باقی نہیں رہتی. وہ نعمت اصل ہے، اس لیے اس نعمت کی معرفت حاصل کرو. اس نعمت کو مضبوطی سے پکڑو. اس نعمت کو اپنے فکر میں زندہ کرو. اس نعمت کو اپنی زندگی میں زندہ کرو. اس نعمت کی باتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرو. تو پھر باقی جتنی نعمتیں ہیں نا وہ آ گئی. وہ کہتے ہیں نا، فارسی میں مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ عدد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا 99 ہے تو 100 بھی آ جائے گا. اس قسم کی کوئی مثال دیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر وہ ہے تو سب ہے. یہ بات سمجھ میں؟ اس سے مضبوط کر لو، اس کے مضبوط سے پکڑ لو، اس کی باتوں کو مان لو، اس کے راستے پہ چلو تو انشاءاللہ باقی نعمتیں ساری ہیں. تو یہ ساری نعمتیں اس ولایت کے نیچے ہیں. اسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. وہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور نعمتوں کا شکر ادا بولیے نہیں ہو سکتا. اب ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ کیا آیا فقط شکر للہ ہے کہ اللہ تیرا شکر بس؟ نہیں. ہر نعمت کے شکر کا اپنا ایک طریقہ ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. پھر وہ پورے سرات رہ گئی، میں کیا کروں؟ پورے سرات وقت نہیں ہے، پورے سرات بھی پڑھیں گے آپ کی خدمت میں. عزیزان من، شکر کیسے کرنا ہے؟ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ زبان کا شکر کیا ہے؟ پیروں کا شکر کیا ہے؟ فکر کا شکر کیا ہے؟ قلب کا شکر کیا ہے؟ والدین کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ والدین کے لیے اولاد نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی ولایت جو نعمت ہے محمد و آل محمد کی، اس نعمت کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ فقط یا علی کہنے سے شکر ادا ہو جائے گا؟ وہ تو ایک سیڑھی ہے نا. یا ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی پہ چلو گے تو ولایت کے شکر ادا ہوگا نا.
جیسے میرے بزرگ بھائی ہمیشہ کہتے ہیں شہید حسینی کا جملہ کہ ہم جب اپنے چہرے پر سنت نبی کو زندہ رکھیں گے تو علی کی ولایت پہ عمل کریں گے نا. جب ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو علی کی ولایت پہ عمل کریں گے نا. جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ولایت پہ چلیں گے نا. جب یہاں پر آئے ہیں تو ان سے صحیح توسل کریں گے تو ولایت پہ چلیں گے نا. ایسا سیرت علی پہ چلنا ولایت کا شکر ہے. فقط نعرے سے جنت نہیں ملتی. نعرہ ہمارا ایمان ہے. ہم نعرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ تو ہم لگاتے رہیں گے. اس نعرے سے تو ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہماری حیات ہے. یہ ہماری زندگی ہے. ہم اس کے بغیر مردہ ہیں. یہ ایمان ہے ہمارا. لیکن خالی تو کافی نہیں ہے نا. پھر علی نے عبادتیں بھی کی ہے نا. علی نے نہ جانے اور کیا کیا ہمارے احکامات بیان فرمائے ہیں. علی کی بات پر عمل کرنا ولایت علی جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. آئی جوانوں سمجھ میں. حسین کی ماتم کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن خالی ماتم سے تو حسین راضی نہیں ہوتے نا. حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے سے حسینی بنتا ہے. حسین نے کربلا میں کتنے درس دیے ہیں. ہاں تو یہ ساری رہتا تو نہیں ہے, اس لیے میں اس باتوں میں جاتا نہیں ہوں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسینی بننا ہے تو حسین کی مشن پہ چلنا ہے. اگر حسین نے ظالم کے سامنے بیعت نہیں کی تو حسینی کو بھی آج کے ظالم کے سامنے بیعت نہیں کرنی. کچھ بھی ہو جائے. حسین نے کربلا میں کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں کہہ دیتے بات ختم ہو جاتی. لیکن حسین نے وہ جملہ کہنا ہے جو قیامت تک باقی رہے. مجھ جیسے نہیں, اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی. یعنی حسین بتلانا چاہتے ہیں قیامت تک ہر زمانے میں حسینی بھی ہوں گے, یزیدی بھی ہوں گے. حسینی یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکے گا. آئی سمجھ میں. انشاءاللہ سال 5 تاریخ کو شہید کی برسی, اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شہید اپنے زمانے کے یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکے. موجودہ عقائد پر کتنی مسائل تھے لیکن وہ یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکے. ہمیشہ پرچم بابر ہوائج کو لے کر پاکستان کے کونے کونے میں جہاں عزاداری پہ پابندی لگی قائد محترم پہنچے, وہاں جلوس بھی ہوئے, مجالس بھی ہوئی. سندھ والے تمام دوست اس چیز کے واقف ہیں. پھر شاہ میں کیا ہوا اور جلوس پہ پابندی, مجلس پہ لیکن آئے. الحمدللہ رب العالمین. آج بھی آپ جیسے حسینی موجود ہیں. آپ نے بھی ہر امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر بتایا یزیدیوں جتنا بھی مارو ہم پھر بھی زندہ رہیں گے. ہماری اولادیں ہمارے امام بارگاہ کو لے کے چلیں گی لیکن ہم نہیں جھکیں گے کیونکہ حسین نے فرمایا. اتنی بلند صلوات پڑھ دے آخر تک مومن. جھکانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے. بس وقت ختم ہوا. اس سے ہی کل انشاءاللہ آگے چلیں گے. نعمتوں کا شکر بہت بتاؤں گا. لیکن میرے جوان, خاص جوانوں کو بڑھاتا ہوں, عزیز اہل محترم, عزاداری میں خرافات مت لے کر آئیں. عزاداری کو عزاداری رہنے دیں. یہ دشمن کی کوشش ہے کہ عزاداری میں خرافات ڈالتا جائے تاکہ اصل حقیقی عزاداری سے لوگوں کو دور کیا جائے. چھوڑیں ان چیزوں کو. ہمارے زمانے میں معلوم ہے کہ کالے کپڑے کو جو ہے نا پرانے کپڑے کو رنگ کر کے پہنایا جاتا تھا. آج تو بڑے قیمتی کپڑے خرید کے جو ہے نا وہ پہنے جا رہے ہیں. یہ عزاداری میں خرافات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور نہ جانے کیا کیا آ چکا ہے. ہمیں اپنی عزاداری کی روح کو زندہ کرنا ہے. اگر عزاداری سے سبق لینا ہے تو عزاداری میں خرافات سے محفوظ رہو. انشاءاللہ خدا آپ سب ماشاءاللہ بہت ہی عزادار اور معرفت والے ہیں, لیکن تذکر ہے دینا میرا کام ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں واللہ دیکھ کر رونا آتا ہے. عزاداریوں میں ڈال دی جو ہی ہے عزاداری کے نام پر. اب اتنی ڈال دی ہے میرے جیسا آ کے بولے یہ صحیح نہیں ہے, کہتے یہ موشری ہے, وہابی ہو گیا, یہ شیعہ وہابی ہے. خدا کے بندے, ہم تو ہدایت کرے شیعہ وہابی ہے نہیں کیا؟ جو آپ کو صحیح بتایا وہ شیعہ وہابی ہے.
ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی دشمن کی کوشش ہے, یہ بھی دشمن ہے جو ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو ہمیں اس چیز سے ہوشیار رہنا. انشاءاللہ خدا آپ سب کو بہترین عزادار بنائے ہم سب کو, اور ہماری عزاداری کا ایک ایک منٹ امام زمانہ کے دفتر میں لکھا جائے انشاءاللہ. بلند صلوات پڑھے محمد والے. انشاءاللہ ان باتوں پہ 5 اگست کو باتیں کریں گے, شاہ صاحب بھی کریں گے. میں بھی آپ کی خدمت میں شہید عارف حسین الحسینی کی چند باتیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور ان حدیث کو ملائیں گے, اور موجودہ قائد کی خدمات کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے عزیزان ایمان. انشاءاللہ وقت پر بتائیں گے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداری نعمت, آنسو نعمت. مجلس کے بعد جتنے نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں, مرثیہ پڑھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, قانون و مومنی, سب نعمت ہے, خدا قبول فرمائے. مصائب سے پہلے ہمارے توحیدی بھائی ہیں جو بہت خدمت گزار ہیں زائرین کے, ان کے سسر محترم بہت زیادہ بیمار ہیں. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کریم اہل بیت کے صدقے, فاطمۃ الزہرا کے صدقے, زینب کبریٰ کی اسیری کے صدقے, خدایا تجھے واسطہ ان بیویوں کا بہت جلد ان کے سسر کو شفا کامل عطا فرما. ان کی جو بھی بیماری ہے خدا اسے شفا میں تبدیل فرما, اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. صلوات پڑھ دیں مومنین کی شفا کے لیے. 5 محرم اختتام پذیر ہوئی, اور 6 محرم کی رات کا آغاز ہوا. کل 7 محرم خیام حسینی میں اللہ تش کی آوازیں ہوں گی. مجھے لگتا ہے کل سے سبیلیں بھی لگ جائیں گی, اور سبیلوں میں شربت پلائے جائیں گے. پتہ میں پنجاب کے ایک علاقے میں آج سے بہت عرصہ پہلے ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا. ایک ہی مجلس تھی, مرکزی مجلس, وہاں میں گیا پڑھنے کے لیے. تو جب جا رہے تھے نا تو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے کوزے لے کے گلاس میں بیٹھے کھڑے تھے, اور جو بھی گاڑی گزرتی تھی اسے روک کر کہتے تھے سبیل حسین بھی جا. رونے والوں, اب باقی کتنے دن رہ گئے؟ جو کربلا کے لیے آئے ہیں نہیں جا رہے, آج بسم اللہ کربلا کا مانگے ٹکٹ. مولا دروازے کھولو, مولا ان لوگوں نے تلہ زینبیہ دیکھنی ہے, مولا انہوں نے قتل گاہ کو دیکھنا ہے, مولا انہوں نے عاشور آپ کے پاس کرنی ہے. اس امید کے ساتھ کئی مستورات ہیں جو روتی ہوتی ہیں کہ ہم آئے کربلا کے لیے دعا کریں تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے. اپنا سب کچھ بیچ کر آئی ہے. اے حسین ان سب پر مہربانی فرما دو مولا, جب یہاں تک آ گئے تو آگے بھی بلا لو ان سب کو. مانگو آج رو کر. تو وہ کہتے تھے پانی پی لو یا صاحب الزمان, اور رونے کے دن ہے مصائب سنو, پانی پی لو. جو گاڑی نہیں رکتی تھی اس کو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے رک جا پانی پی لے. اس وقت میں نے سوچ کر یہ کہا حسین تیرے جانے والے چھوٹے چھوٹے بچے سبیل علی اصغر لے کے کھڑے ہیں, سبیل پلا رہے ہیں. کاش کربلا میں بھی کوئی پانی پلاتا, کاش کربلا میں بھی حسین کے بچوں کو پانی ملتا, کاش کربلا میں حسین کی یتیموں کو پانی ملتا. حسین کے بچے پیاسے مر گئے, حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملا. اس لیے میں کہتا ہوں جیسے جیسے رات گزرے ٹھنڈا پانی پیو تو رو کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرا غریب آقا, میرا مظلوم آقا, جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا. 10 محرم کو پڑھوں گا انشاءاللہ, لیکن ایک جملہ سنو. میرا وہ مولا جو غریب تھا, جو بیمار ہوا مسئلہ عقل, فرماتے ہیں جب بھی پانی آتا تھا گریہ فرماتے تھے, جب بھی کھانا آتا تھا گریہ فرماتے تھے. کسی نے پوچھا مولا کب تک گریہ کرو گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا, کربلا میں ہمارے بچوں پر پانی بند ہوا, میرے سامنے وہ پیاسے دنیا سے چلے گئے.
غریب زین العابدین مولا خون کے آنسو روتے رہے. ہاں عزادارو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزوں کربلا سے مدینے سے جب چلنے لگے نا یا صاحب زمان بی بی مجھے معاف کرنا یہ میرا شرف ہے تیرے حضور میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے معاف کرنا میری غلطیاں آپ ہی سے معافی مانگ رہا ہوں بس شہزادی آپ نے معاف کر دیا تو سب ہو جائے گا کوئی معاف کرے نہ کرے بس تو معاف کر بی بی تیری رضایت چاہیے مجھے اور کسی کے کچھ نہیں چاہیے. عزادارو جب مدینے سے چلنے لگے نا تو جناب زینب کو حسین نے فرمایا میری بہن جا اپنے شوہر سے اجازت لے کے آ. جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئی کہا عبداللہ آپ کو معلوم ہے نا میں نے عقد کے وقت یہ لکھا تھا کہ جب بھی میرا حسین مدینہ چھوڑے گا تو پھر مجھے بھی مدینہ چھوڑنا ہوگا. عبداللہ میرا بھائی حسین جا رہا ہے مجھے اجازت دے. عبداللہ نے کہا آپ کو اجازت ہے بس جلدی جلدی پڑھو. عبداللہ اجازت ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے حسین سے جناب زینب سے فرمایا اے میری زینب یہ اون کو اپنے ساتھ لے جائے. سمجھے نا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں آج اس شہزادی کے سامنے. اون کو لے جاؤ حسین پہ وقت ہے تو قربان کر دینا. بی بی زینب نے کہا ٹھیک ہے. اپنے بھائی کے پاس ہے کہ شوہر کی اجازت مل گئی. قافلہ چلنے لگا اون ساتھ ہے. تھوڑا قافلہ مدینے سے بھی باہر ہی نکلا تھا پیچھے سے آواز آئی جناب عبداللہ کی. جناب زینب گھبرا گئی کہ شاید عبداللہ پشیمان ہو گیا کیا ہے. ایک مرتبہ روکے عبداللہ محمد کو ساتھ لے کے آ رہے تھے. کہا میری زینب مامو ہم کربلا میں جائیں ہم بھی میدان میں جائیں. حسین نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا بچوں جاؤ خیمے میں اپنی ماں سے ودا کر کے آؤ. دونوں بچے آئے ماں نے سینے سے لگایا فرمایا جاؤ بچوں قربان ہو جانا مجھے شرمندہ نہیں کرنا. بچے چلے یا صاحب زمان سنو یا اللہ دونوں بچے چلے حسین کے پاس آئے. حسین نے بچوں کو چھوٹا سا امامہ سر پہ پہنایا تلوار دی. دونوں بچے گھوڑے پہ بیٹھے دونوں بچے مقتل میں پہنچے. اب آپ کو معلوم ہے نا جو کربلا جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا کنج شہداء سے دور ہیں. آل محمد کی قبریں کنج شہداء میں نہیں ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان ظالموں نے لڑتے لڑتے پیچھے ہوتے گئے اور آل محمد لڑتے لڑتے اس مقام پہ پہنچے جہاں آج قبر موجود ہے. اور محمد نے جنگ کی کچھ کو واصل جہنم کیا. بچے تھے بھوکے پیاسے چاروں طرف سے حملہ ہوا. یا صاحب زمان قیامت کے جملے تبھی پڑھتا ہوں دیکھو کیسے گریہ فرماتے ہیں. امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو تیر و تلوار لگے. چھوٹے بچے گھوڑے سے زمین پر آئے فرمایا مامو ہماری مدد کو آؤ. حسین اٹھے دونوں بچوں کے پاس پہنچے دونوں بچوں کو اٹھایا خیمے کی طرف لے کر آئے. یا صاحب زمان جناب زینب نے گریہ نہیں کیا بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا. خدا زینب کی اس عبادت کو قبول کر لے. آئی سمجھ میں؟ اور دو جملے غضب کے سن لو. آل محمد کی شہادت ہوئی. زینب کے دو بچے اس دنیا سے گئے. جناب زینب نے بچوں کو دیکھ کر گریہ بھی نہیں کیا اس لیے کہ حسین پر فدا کر دیا تھا. یا صاحب زمان جب حسین کی بہن زینب کو شام سے آزادی ملی تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے کمرہ چاہیے حجرہ چاہیے گھر. میں نے اپنے شہداء کا ماتم کرنا ہے. مجھے شہداء کے سر بھی دو اور میرے لوٹے ہوئے تبرکات بھی واپس کرو. گھر ملا یا بی بی مدد فرما گھر ملا.
ابھی ساری بی بی زینب مذاہب پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ ایک دشت آیا جس میں چادریں رکھی ہوئی تھی. بی بی زینب نے ایک ایک چادر کو تقسیم کیا. ام کلثوم یہ تیری چادر, ام رباب یہ تیری چادر, ساری چادروں کو تقسیم کیا. سن رہے ہو مجھے؟ ایک چادر جگہ جگہ سے پھٹی تھی, وہ چادر خود لے لی. بی بی یہ چادر کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری چادر ہے. شہزادی یہ چادر جگہ جگہ سے پھٹی کیوں ہوئی ہے؟ کہ جب مولون نیزہ مارتے تھے تو میں پہلے اپنے اوپر نیزہ لیتی تھی. اجرکم اللہ. ساری چادریں تقسیم ہو گئی. دشت میں ایک چھوٹی چادر, کان کی 2 بالیاں تھی. بی بی زینب نے فرمایا شام والوں اس چادر کی وارث زندان میں گئے, ان بالیوں کی وارث زندان میں گئے. اجرکم اللہ. بی بی مجھے معاف کرے, یہ ماتم ہو رہا تھا. ایک دشت اور آیا, سر رکھے ہوئے تھے. لیلا یہ علی اکبر کا سر, فروا یہ قاسم کا سر, رباب یہ اصغر کا سر. سارے تقسیم سر کیے. عباس کا سر ام کلثوم کو دیا, حسین کا سر خود لے لیا. او عباس, اہل بیت کے ماننے والوں, زہرا کے قلب کو راضی کرو اپنے کریا سے. ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد ایک شام کی عورت نے کہا اے بیویوں, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بس یہ سننا تھا. بی بی زینب نے فرمایا یہ میرے زینب کے لال ہیں, میں نے انہیں بچوں کو قربان کر دیا. حسین ابن علی پر جب مدینے گھر پہنچے تو امون و محمد کی جگہ خالی نظر آئے تو گریا کر کے فرمایا اے میرے بچوں, ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. یا حسین, ماں تمہیں حسین. ترتیب سن لیجئے. سب سے پہلے سید مردان علی, پھر شہباز صاحب, اور پھر اس کے بعد سندھ سے ہمارے معروف نوحان اور ماتمی سنگت پوری انشاءاللہ تعالی معصومہ نوحانی اور ماتمداری کرائیں گے. میں جس ترتیب سے نام لیا ہے وہ آگے آ جائیں, مردان علی صاحب آگے آ جائیں, اور سارے آدمی حلقہ بنائیں. آخر میں نیاز لے کے جائیے گا یا حسین یا حسین یا حسین. سارے بولے یا حسین یا حسین. حلقہ بنا لیں یا حسین یا حسین, یا کل پڑھ لیں گے یا حسین یا حسین. کوئی اور بھی ماتمی سنگت ہے وہ بھی نام درج کروا سکتی ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین. ہاں جی ٹھیک ہے. سب کو جی جو جو پڑھنا چاہتے ہیں آگے آ جائیں, سب کو موقع ملے گا. ایک ایک لوہے کا سب کو. یا حسین یا حسین. حلقہ بنائیں, آپ حلقہ بنائیں, حلقہ بنا لیں, حلقہ بنا لیں جی, حلقہ بنا لیں. بسم اللہ. یا حسین. کوئی ماتمی سنگت اگر آئی ہے مہمانوں کو بھی موقع دیتے ہیں. یا حسین 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 یا حسین. مل کے پڑھیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. باز بلند. جو پیچھے کھڑے ان سے بھی گزارش ہے جناب زہرا کو بوسہ پیش کرتے ہیں آپ کے فرزندان کا. ملازم ہو جائیں, نزدیک نزدیک آ جائیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پڑھیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے,
رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے سپڑی سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے کہ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سب ناز حسین سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش الموسم ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم ماتم شہر کا جنون ذہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا یہ علم اونچا رہے یہ علم جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی
یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شہباز صاحب اگر آواز سن رہے ہیں تو تشریف لے، شہباز صاحب، رانا عادل صاحب، عمران صاحب اور آخر میں در معصومہ والے. یہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے، شہباز صاحب اصفہان سے آگے آ جائیں، نوحانی کریں، اور ان کے بعد انشاءاللہ عادل صاحب اور پھر دیگر نوحان. شہباز صاحب، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سارے بولیں یا حسین 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 یا حسین، سارے بولیں یا حسین 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 یا حسین. شہباز صاحب اگر آواز سن رہے ہیں، یا حسین اوپر آئیے، یا حسین 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 یا حسین. آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، وہ جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں، آجا میں باری جاواں، آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، وہ جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں، آجا میں باری جاواں، آجا بلال اصغر، 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 آجا بلال اصغر. ہوا میرا نازنین ڈاڑھی گرم زمین، آ میرا نازنین ڈاڑھی گرم زمین، ہو آجا میں جولی پا کے، آجا میں جولی پا کے بالا بچھا بناواں، آجا بلال اصغر، وہ جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں، آجا میں باری جاواں، آجا بلال اصغر، ہو آجا بلال اصغر، 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 آجا ہوا میرا نازنین ڈاڑھی گرم زمین، آ میرا نازنین ڈاڑھی گرم زمین، ہو آجا بے جولی پا کے، آجا بے جولی پا کے، ہو بھلا بچھا بناواں، آجا بلال اصغر، وہ جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں، آجا میں باری جاواں، آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، آجا
ہو امڑی نارج کے چایا بھیڑی نارج کھڑایا امڑی نارج کے چایا بھیڑی نارج کھڑایا ہو آجا میں تینوں پڑھ کے آجا میں تینوں پڑھ کے حسورا دعوت سناما آجا بلال اصغر وہ جھولا تیرا جھولاما کیوں رس گیا ہے راتوں آجا میں باری جانا آجا بلال اصغر وہ آجا بلال اصغر آجا ماشاءاللہ تقبل اللہ. یہ تاروں کا خیال کریں خراب ہو رہی ہیں. اب آپ کے سامنے عادل صاحب پھر آخر میں ہمارے مرکزی خان جو سندھ سے اور ملک صاحب تشریف فرمائے ان کو بھی سب کو موقع ہے کہ دفتر قائد سب کا ہے سب کو یہاں موقع ملتا ہے نام لکھا دیں اور سب کو موقع ملے گا. عادل صاحب فقط 5 میں سے کہیں گے اس کے بعد پھر اگلی بات یا حسین کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا. ماں تو ماں ہے کیسے کھوٹے کہ گھبرائے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ہے بیبیوں چانا رونا میرا پیاسا سگر بیبیوں چانا رونا میرا پیاسا سگر ابھی سویا ہے کئی نیند سے اٹھ جائے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا. ماں تو ماں ہے کیسے کھودے کہ گھبرائے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا. ہے یا تو مر جاؤں میں یاسین سے کہہ دے کوئی یا تو مر جاؤں میں یاسین سے کہہ دے کوئی اس طرح نیزے پہ اصغر کو وہ لہرائے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا. ماں تو ماں ہے کیسے کھودے کہ گھبرائے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے نا. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا
اسے گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اسے گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اسے گھر میں میرے لاڈلے کہاں میرے لاڈلے کہاں سینے کو میں لگاؤں آ جاؤ چاند